الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ آسمان دنیا پہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور اسی لیے سلف میں سے بہت سے لوگ اس کو شہر القرآن کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کہ اس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے، زیادہ اس کا دور کیا جائے، زیادہ تلاوت کی جائے، قیام اللیل میں قرآن پڑھنے کی مقدار کو بڑھا دیا جائے اور اس کا دور اور تدارس کیا جائے۔ اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانس والجن ہیں، وہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ملا کرتے تھے من رمضان میں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو وہ دونوں مل کے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو دہرایا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی کی وفات کا آخری سال آیا تو آپ نے یہ عمل 2 بار کیا تھا، 2 بار آپ نے قرآن مجید کو ان کے ساتھ مل کے دہرایا۔ اور یہ قرآن مجید کا تدارس، یہ اس کا مذاکرہ، یہ اس کا دور، یہ کس قدر عظیم عمل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بِيُوتِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی سے بھی 2 لوگ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی کہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی، اور اس کا آپس میں دور کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس کی قرأت کرتے ہیں۔ تدارس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ عمل ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے کہ وَذِكْرُهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا اپنے پاس ذکر کرتا ہے۔ تو اس قدر عظیم عمل ہے، تو اس لیے اس کی طرف جو ہے وہ خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ کم از کم رمضان میں قرآن مجید کا دور 1 بار مکمل کریں، 2 بار مکمل کریں، 4 بار مکمل کریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے شمار بار قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تابعین، ائمہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بار بار قرآن کا دور مکمل کرتے اور اس کی مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح قرآن اور رمضان میں ایک اور مشترکہ صفت کیا ہے کہ دونوں اپنے پہ عمل کرنے والوں کے لیے قیامت والے دن سفارش کا باعث بنیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن، کہ قرآن مجید کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے صاحبان کے لیے، اس کے صاحب کون ہیں؟ جو اس پہ اس کی تلاوت کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اس کے معنی کو سمجھنے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ شفیع بن کے آئے گا، ان کے لیے سفارش کرنے والا بن کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کا بھرپور جو ہے مدارسہ، تدارس، دور کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کی قرآن مجید جو ہے وہ سفارش کرے گا۔